ڈالنی ہے انفارمیشن. کون سی انفارمیشن ڈالو؟ معصوم کا فرمان ہے اللہ نے تجھے دو عقلیں دی ہیں. ایک عقل جو تو پیدا ہو کر اپنے ساتھ لے کر آیا. کوئی بچہ انٹیلیجنٹ ہے، کوئی ہوشیار ہے، ظلم سے نفرت ہے، سخاوت سے محبت ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، یہ آٹومیٹیکلی تمہارے وجود میں انسٹالڈ تھیں، اللہ نے ڈال دی. لیکن ایک عقل ہے جس کے ذریعے سے اس عقل کو تو نے مضبوط کرنا ہے. مولا وہ کون سی عقل ہے؟ فرمایا وہ عقل وحی پروردگار عالم ہے. کیونکہ دنیا کے کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاؤ گے، اس کی پڑھائی میں ذرہ برابر خطا کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے. لیکن جو علم وحی خدا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھے بنایا ہے، اور وہ جو علم دیتا ہے اس میں ذرہ برابر غلطی کا امکان نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر مجھے پیور انفارمیشن ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ پروردگار عالم سے ملے گی، رسول کریم سے ملے گی. تو میں آؤں رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے اپنے ذہن میں پیور انفارمیشن ڈالنی ہے، تو انفارمیشن کہاں سے لاؤں؟ تو رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں کائنات کی انفارمیشن کا شہر ہوں. جیسی انفارمیشن چاہیے وہ میرے پاس ہے، اور اگر کہیں سے یہ انفارمیشن ملے گی اس در کا نام بس در علی ابن ابی طالب ہے. صلی اللہ محمد. تو خلاصہ کلام کہ میرے عزیز اگر اس ذہن میں انفارمیشن ڈال، اس لیے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ فضولیات سے دور ہوتے ہیں، فضول چیزیں ذہن میں نہیں ڈالتے، کیونکہ جو ڈالو گے ویسا تیرا کردار بنے گا. اچھی چیزیں ڈالو گے اچھا کردار بنے گا. کچھ لوگوں کے لیے فرمایا سم بکم عمیٌ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. معصوم سے کسی نے کہا مولا یہ دیکھ تو رہے ہیں خدا اندھا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ بول تو رہے ہیں خدا گونگا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ سن تو رہے ہیں خدا بہرا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ دیکھ رہے ہیں پر وہ نہیں دیکھ رہے جو خدا دکھانا چاہتا ہے. بول رہے ہیں پر وہ نہیں بول رہے جو خدا بلوانا چاہتا ہے. سن رہے ہیں پر وہ نہیں سن رہے جو خدا سنانا چاہتا ہے. تبھی فرمایا اے مومن ایک عقل وحی ہے، ایک عقل طبعی ہے، ایک تیسری عقل ہے جس کے ذریعے سے تجھے اس عقل کو مضبوط کرنا ہے. مولا وہ کون سی؟ فرمایا وہ ہے عقل سماعی. سن کر پڑھ کر اپنی عقل کو مضبوط کر. کیا سنوں؟ سن اور دیکھ کہ علی کی عقل کتنی مضبوط تھی. آپ مضبوطی کسے سمجھتے ہو؟ ہمارے منبر سے جو پہلو مولا علی کا زیادہ تر بیان کر دیا گیا وہ پہلو مٹیریلسٹ پہلو تھا. مثلا زیادہ یہ بیان کیا کہ مولا نے خیبر کو فتح کیا، مولا نے خندق کو فتح کیا، مولا نے مرحب کو بچھاڑا، مولا نے انتر کو بچھاڑا. لیکن پہلے امام کے بعد جتنے دوسرے امام ہیں یہ پہلو ان کی زندگی میں آپ کو بہت کم نظر آتا ہے، بلکہ نظر ہی نہیں آتا. وہ پہلو ہی دوسرا ہے. کیوں؟ کیونکہ عرب کا معاشرہ مٹیریل معاشرہ تھا. جب وہ شعر و شاعری کرنے لگے تو خدا نے مقابلے میں قرآن بھیجا. اور عرب ناز کرتے تھے اپنے بہادروں پر، عرب جسموں پر ناز کرتے تھے کہ عمرو بن عبدوت ہے، اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دن میں بکرا کھا لیتا ہے، ایک تن ہزاروں کے مقابلے میں چلا جاتا ہے. تو خدا نے عرب کی شاعری کے مقابلے میں قرآن کو بھیجا اور ان کی بہادری کے مقابلے میں حیدر کرار کو بھیجا. مجبوری تھی کیونکہ عرب کا معاشرہ ایسا تھا. اگر نبی کے لشکر میں کوئی بطل نہ ہوتا، کوئی شجاع نہ ہوتا، یہ عرب خود کو کمزور سمجھتے کہ ان کے پاس بھی کوئی بہادر ہونا چاہیے، اور وہ بہادری علی کے وجود میں رکھی. لیکن یہی بہادری نبھا کر جب علی رسول کے پاس آتے ہیں اور بدن سے خون بہ رہا ہوتا ہے، رسول فرماتے ہیں علی تو جہاد اصغر کر کے آیا، جہاد اکبر باقی ہے. مطلب یہ چھوٹی بہادری ہے، بڑی بہادری ابھی باقی ہے. جسموں پر ناز کرنے والے دنیا والے ہوتے ہیں کہ آج کوئی کہے میں نے 200 کلو کا وزن اٹھا لیا، کوئی کہے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے میں 10 لوگوں کو بچھاڑ لوں. یہ بہادری اہل بیت کے لیے بہادری نہیں ہے. کہ اصل بہادری علی ابن ابی طالب کی کیا ہے کہ ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے سینے پر سوار ہے، اور جب اس نے لعب دہن علی کے چہرے پر پھینکا، علی اس غصے کو کنٹرول کر کے بتا رہے ہیں کہ اصل میں بہادری یہ ہوتی ہے. عرش عزا، عشق عزا، اہل عزا، اہل عزا سب منتظر ہیں آپ کے
کیا حکم ہے حسین؟ زبان رو رہے ہیں ان کو گلے لگا لے، اے کربلا کے مالک، کرب و بلا بلا لے،